صندوق اور خداوند یسوع المسیح، عہد کا صندوق اور یسوع المسیح۔ دیکھیے خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اور 10 سے 20 آیت تک ہم اس کو دیکھیں گے خداوند کے کلام میں کیا مرقوم ہے، سنیں گے۔ جی پڑھیے۔ جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کی 4 کرے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کرے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کروں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کروں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں۔ اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کپارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا، جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر دھر کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں۔ کلام کے پڑھے سن جائے تو خدا ان کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ آئیے ہم اس کلام پر غور کریں گے۔ خروج کی کتاب، یہ اس کا لفظی مطلب ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانگی یا کوچ کرنا۔ یہ کتاب 11 مہینوں میں لکھی گئی ہے، اور اس کا مصنف خود مرد ایمان، مرد دعا موسیٰ نبی تھا۔ اس کتاب کی کل 40 ابواب ہیں اور 1216 اس کی کل آیات ہیں۔ اب عہد کے صندوق کو دیکھیں۔ عہد کا صندوق ککر کی لکڑی سے بنانا، اور یہ ککر کی لکڑی کا درخت سدا بہار درخت ہے۔ اس کی خوبصورتی کی جو لکڑی ہے، بطول کی لکڑی جو بطول کا درخت ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ لکڑی ہے۔ اب غور سے سنیے، عہد کا صندوق جیسے اس بیٹی نے پڑھا، عہد کا صندوق تقریباً 4 فٹ یعنی 123 سینٹی میٹر لمبا ہو۔ عہد کا صندوق اس کی اونچائی 2.5 فٹ ہو یعنی 76 سینٹی میٹر یہ چوڑا ہو۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ اس کا، عہد کا صندوق 2.5 فٹ اونچا ہو یعنی 30 انچ 76 سینٹی میٹر 76 میٹر یہ اس کی اونچائی ہو۔ اب جو لکھا ہے اس میں کہ تو اندر اور باہر سے اس کو کیا کرنا، سونے سے مرنا، اور 2 کروبی ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں تو رکھنا۔ اب غور سے سنیے، سونا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجسم ہوگا اور وہ باپ میں سے نکلے گا، باپ میں سے ہو کر آئے گا اور ہمارے لیے ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہوگا۔ خروج کی کتاب اس کا 37واں باب، اس کی ہم دیکھیں جی پہلی 2 آیات۔ تو اس صندوق کو بنانے کے لیے خدا کس شخص کا انتخاب کرتا ہے، کس کو بلاتا ہے؟ اور بزلیل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا مونڈا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا۔ آمین۔ اب یہ بزلیل کون ہے؟ اس کے نام کے لفظی معنی ہے خدا کی چھاؤں۔ یہ عبرانی نام ہے۔
عبرانی زبان میں اس کا گریک جو مطلب ہے، اس کا مطلب خدا کی چھاؤں، خدا کے سائے میں رہنا، خدا کے سائے میں رہنا۔ یہ شخص بزلیل یہودا کے قبیلہ میں سے تھا، اس کے باپ کا نام اوری تھا، اور یہ بزلیل یہ شخص ہور کا پوتا تھا۔ اب سن رہے غور سے، خدا نے اس کو نام لے کر بلایا ہے، بزلیل یہ کام تو کرے گا۔ خدا آپ کو نام لے کر بلاتا ہے۔ آپ چرچ میں پاسٹر ہو، آپ ڈیکن ہو، آپ ایلڈر ہو، آپ مبشر ہو، آپ ساز بجانے والے ہو، آپ گیت گانے والے ہو، آپ کوائر میں کھڑے ہونے والے ہو، آپ دری بچھانے والے ہو، آپ چرچ کی الیکٹریشن کام کرنے والے ہو، خدا آپ کو آپ کی لیاقت کے مطابق، اپنی رحمت، اپنی قدرت کے مطابق حکمت دے کر آپ کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر خدا ان سے وہ کام بھی نہیں لیتا۔ اب سن رہے غور سے، سوال یہ ہے کیا آپ خدا کا کام کریں گے یا خدا کے کام سے بھاگ جائیں گے؟ خدا کا کام لچاری سے نہیں ہوتا، خدا کا کام لالچ سے نہیں ہوتا، خدا کا کام بائبل بیان کرتی ہے دلی شوق سے ہوتا ہے، دل جان بدن روح سے آپ خدا کے کام کو کریں۔ غور سے سنیے، توجہ کیجیے، استثنا کی کتاب دیکھیے، اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیے جی۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کی حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دیں اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا نے لاویوں کو مقرر کیا کہ وہ عہد کا صندوق اٹھائیں اور کوئی شخص نہ اٹھائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لاوی اپنے کندھوں پر عہد کے صندوق کو اٹھا کر چلتے تھے، لیکن آج کے دور میں خدا کا عہد جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنیے، اس کا عہد جو ہمارے ساتھ ہے، آج ہم کیا اٹھا کر چلتے ہیں؟ خدا کا کلام، کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے۔ یہ عہد اس نے ہمارے ساتھ باندھا ہے۔ اب لاویوں کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کو چھوتا وہ مر جاتا تھا۔ دوسرا ساموئیل دیکھیے، نکالیے اس کا 6واں باب، اس کی 6 اور 7 آیت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کی صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ آمین۔ اب غور سے سنیے، اس شخص نے جب بیل گاڑی جا رہی تھی، اس کے اوپر عہد کا صندوق تھا اور پتھر نیچے آئے اور اس کے سبب سے بیل گاڑی ہلی اور اس نے کہا کہ عہد کا صندوق نہ گر جائے۔ اس نے اس کو ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے کی کوشش کی، چھو لیا، سہارا دینے کی کوشش۔ کون ہے جو خدا کو سہارا دے؟ خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ اسی لمحہ، اسی پل اس شخص نے خطا کی اور یہ مر گیا۔ لکھا ہے کہ یہ شخص خدا کا قہر بھڑکا۔ یاد رکھیں، ہمارا خدا آگ ہے، آگ آپ کو پاک بھی کر دے گی، لیکن اگر آپ آگ کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ جل جائیں گے۔ اب سن رہے اس کا بات، غور سے سنیے، توجہ کیجیے۔ اس شخص نے چھو لیا، کیوں؟ اس نے سہارا دینے کی کوشش کی۔ کیا کوئی انسان خدا کو سہارا دے سکتا ہے؟ میرا خدا بت نہیں ہے، آپ کا خدا بت نہیں ہے کہ میں اس کو سہارا دوں اور اس کو اٹھا کر لا کر کسی جگہ پہ نہ رکھوں اور پھر اس کو سجدے کروں۔ نہیں، خدا زندہ ہے، قادر مطلق ہے، الوہیم ہے، اونائے ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کی مانی نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سارے جہانوں کو وہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے جلال سے، اپنی قوت سے سنبھالے ہوئے ہیں۔
آج بھی لوگوں کے اندر یہی بات ہے کہ وہ سوچتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہم ٹھیک کر رہے اور خدا کے حکموں کو, خدا کے آئین کو رد کر دیتے. نمبر 1, ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے, یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آئیں گے اور پھر ہم اس عہد کو اٹھا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. نوٹ کیجیے, عہد کے صندوق کو چھو لینا, اس شخص نے چھو لیا, سہارا دیا, اور یہ کیا ہوا جی؟ مر گیا. لیکن ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جاری ہے, آپ کا اور میرا یسوع بھیڑ میں چل رہا ہے, اور جب اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا تو یسوع رک گیا. یہ عورت مری نہیں ہے, یہ عورت جلی نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی بیماری سے آزاد ہو گئی. جب آپ یسوع کو چھو لیں گے, اس وقت لوگ عہد کے صندوق کو چھو نہیں سکتے تھے, وہ جل سکتے تھے, مر جاتے تھے. لیکن جب آپ عہد کے بانی کو چھو لیں گے, عہد کے درمیانی کو چھو لیں گے, تو آپ شفا اور برکت پا جائیں گے, اور اس کا نام یسوع ہے. اس عورت نے چھو لیا. اس کا مطلب ہے اس نے یسوع کو جب چھو لیا تو عبرانی زبان میں گریک لفظ جو ہے وہ ہے لگاتا. اس نے اس کو چھو لیا, اس کے کپڑے کو, ایمان سے کہ میں اس کو چھو لوں گی تو کیا ہوگا؟ شفا پاؤں گی. اب غور سے سنیے, اس نے عہد کے درمیانی کو چھو لیا, شفا دینے والے کو اس نے چھو لیا, خدا کے کلمہ کو اس نے چھو لیا. اب دیکھیے عبرانیوں 12واں باب اس کی 24ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے کلام مقدس میں. اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. آمین. جب آپ عہد کے درمیانی کے پاس آئیں گے تو پھر غور سے سنیے, پاک مکان, پاک مقام, اور پھر پاک ترین مکان. یہاں پر خدا باپ ہے, پھر آپ وہاں پر ہیں, اور سینٹر میں درمیانی یسوع ہے. خدا باپ یسوع کے لہو پر نظر کرتا ہے, اور ہم اپنے اوپر خداوند یسوع مسیح کا خون لیتے ہیں, تو پھر شفائیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون بیلوں اور بکروں اور بچڑوں اور گائے کی راکھ سے بہتر ہے, اور وہ پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, اور ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. یہ عہد کا درمیانی کون ہے؟ اس کا نام خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا یسوع ہے. یہی معجزے کرتا ہے, یہی مردے زندہ کرتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, بے اولاد کو اولاد دیتا ہے. اور خدا قدوس جو ہمارے ساتھ ہے, اس کا خون یعنی یسوع مسیح کا خون ہم پر ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اب سن رہے غور سے, جب خداوند یسوع مسیح کی صلیب گلگتھا کی پہاڑی پر لگی تھی تو بائبل بیان کرتی اس کی ہسٹری کہ اس کے نیچے یرمیہ نبی اس غار میں رویا کرتا تھا. یرمیہ کو رونے والا نبی بھی کہا گیا. اس غار کے نیچے ایک شخص ایک سٹوری بتاتا ہے کہ جب وہ کھدائی کر رہے تھے تو وہاں پر ان کو عہد کا صندوق ملا ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے, وہ وہاں پہ اس سٹوری میں ہے کہ جب متی کی انجیل میں لکھا ہے چٹانیں تلک گئی اور اتنا اس کے اندر دراڑ پڑ گئی تو یسوع کا خون اس میں سے گرتا ہوا بہتا ہوا اس عہد کے صندوق پر گرا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ جیسے ہی تیرا خون زمین پر گرے گا, میں انسانوں کے گناہ معاف کر, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے ہمارا عہد کا درمیانی کون ہے, اور اس کا نام کیا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح ہے. قوم بنی اسرائیل آگے آگے چلتی, جب قوم بنی اسرائیل چلتی تھی تو ان کے آگے آگے عہد کا صندوق ہوتا تھا, وہ پیچھے ہوتے تھے. بہت سے لوگ آگے چلتے اور یسوع کو پیچھے چھوڑ دیتے. نہیں, اب غور کیجئے, یسوع کشتی میں سو رہا ہے شاگردوں کو چیک کرنے کے لیے, لیکن جب طوفان آیا انہوں نے اٹھایا, ربی خداوند استاد ہم مر
مسیح اٹھا، کھڑا ہوا اور طوفان کے سامنے آیا اور کیا کیا جی؟ طوفان کو ڈانٹا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے آگے آگے عہد کا صندوق چلتا اور ان کو راستہ دکھاتا تھا، رات کو آگ بن کے اور دن کو بادل کا ستون بن کے عہد کا صندوق ان کے آگے آگے چلتا تھا۔ اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عزیزوں غور سے سنیے، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، توجہ کیجئے، جن کے آگے وہ اپنے صلیب رکھیں گے، آپ پیچھے ہوں گے، آگے صلیب ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے۔ جو خدا کے کلام کو آگے رکھیں گے، خود پیچھے ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ غور سے سنیے، توجہ کیجئے، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا دھیان کس پر رہے؟ اسی پر تیرا دھیان رہے، خدا کے کلام پر۔ اور زبور 119 اس کی 105 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے جی؟ روشنی۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے، نشہ ہے، جھگڑا ہے، تفرقے ہیں، بغض ہے، حسد ہے۔ نہ ہم آگے ہوتے، نہ ہم کسی کو آگے آنے دیتے، اور نہ ہم یسوع کو آگے رکھتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، غور سے سنیے، میری طرف دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع کو آگے رکھیں۔ یوحنا نے کیا کہا تھا؟ تو بڑھے اور میں گھٹوں، میں چھپوں اور تو نظر آئے۔ تو کس کو نظر آنا چاہیے؟ بتائیے، کس کو؟ یسوع مسیح کو، جو جلال کا بادشاہ ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل دریائے یردن میں سے گزرتی ہے اور عہد کا صندوق ان کے آگے آگے ہے۔ جب وہ یرو کی دیواروں کے نزدیک پہنچتے، غور سے سنیے، تو کوئی جنگ نہیں لڑتے، گیت گانے والے، پرستش کرنے والے آگے ہیں، اور پھر عہد کا صندوق ہے، کائنوں نے اٹھایا ہوا ہے، 7 چکر لگاتے ہیں، پھر نرسنگے پھونکے جاتے ہیں اور بڑے زور سے ہاللویا کا نعرہ بولا جاتا ہے، نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام آپ کے پاس ہوگا، آپ کے اندر ہوگا، پھر دیواریں گر جائیں گی، آندیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں چلی جائیں گی، بھوک، تنگی، قرضہ، ہر طرح کی لعنتیں، جادوگری کی لعنتیں، پانچ پن کی لعنتیں چلی جائیں گی، اور مسیح کا کلام آپ کی زندگیوں میں رونقیں، برکتیں، جلال، قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اور میں تصدیق یہ ہے، غور سے سنیے، مشکلات میں خدا کا کلام ہمارا سہارا ہے۔ عہد، وعدوں کا سچا کلام ہمارے پاس ہے، اور وہی عہد کا درمیانی کون ہے؟ بولیے، یسوع مسیح۔ غور سے سنیے، بعد ازاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جب عہد کا صندوق لے کر آ رہا تھا تو وہ کیا ہوا؟ دیکھیے 2 سموئیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیے، نکالیے 2 سموئیل اس کا جی 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، غور سے سنیے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کی حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا، سو اس نے اپنے دل میں اسے حقیر جانا۔ آمین آمین۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ داؤد ناچا ہے، کیا خیال ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں کہ داؤد عہد کے صندوق کے سامنے جب وہ لے کے آ رہا تھا، اس کی بیوی نے، میکل نے، جو اس کی بیوی تھی، اس نے اس کو حقیر جانا۔ داؤد بادشاہ تھا، یہ ناچا جی۔ اور انگلش کی جو بائبل ہے اس کا جو ورژن وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ دی اسپننگ ان دا راؤنڈ آف دا ڈیوڈ، داؤد نے عہد کے صندوق کے چوگرد ایک چکر لگایا تھا۔ ہاں جی، اب غور سے سنیے، داؤد ناچا ہے، لوگ ناچتے، ہم ان کے خلاف نہیں جی، میں تو بالکل کسی کے خلاف نہیں، لیکن بائبل کے مطابق ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ ناچتے، ناچے، داؤد ناچا ہے، ناچتا،
بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن میں داؤد کا پیروکار نہیں ہوں، میں تو یسوع کا پیروکار ہوں۔ میں کس کا پیروکار ہوں؟ غور سے سنیے، داؤد نبی تھا، شاعر تھا، موسیقار تھا، گیت بھی گاتا تھا، لکھتا بھی تھا۔ داؤد بادشاہ بھی تھا، داؤد کاہن نہیں تھا، کاہن کبھی نہیں ناچتے۔ اب سن رہے غور سے، کاہن کبھی نہیں ناچتے۔ یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں، جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اناجیل اربع کا ہم تمام جب نیا عہد نامہ پڑھتے، تو پھر ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ آج یسوع نے بھی کوئی میٹنگ رکھی ہو، کہ آج پطرس سے کہا ہو کہ آج ہم یہ گیت گائیں گے اور پھر ہم ناچ کے گائیں گے۔ ہاں جی، کہیں نہیں کہا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ ہاں جی، جو ناچتے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق، غور سے سنیے، ایک ہم کلام کے مطابق اس پر غور کریں گے۔ توجہ کیجیے، کسی جگہ پر میں تھا اور میٹنگ تھی، اور وہاں پہ کچھ پاسٹر تھے، ایک پاسٹر صاحب بہت زیادہ وہ گیتوں پہ جھوم رہے تھے، تو مجھے کہتے پاسٹر امین آج پتہ چل جائے گا، آج تم بھی کھڑے ہو کے نا ہمارے ساتھ۔ میں بیٹھا رہا، کہتا یار کچھ نہیں ہوا، مینو کی ہونا سی، تسی بھی گا رہے پر تسی ذرا جھوم رہے، میں بیٹھ کے گا رہے بس، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں نے بڑی محبت سے اسے علیحدہ بتایا کہ کاہن کبھی نہیں ناچا، کاہن کبھی نہیں ناچا۔ اب غور سے سنیے، عہد کے صندوق کا تعلق یسوع کے ساتھ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا مضمون کیا ہے؟ عہد کا صندوق اور یسوع المسیح۔ سوال پہلا کہ عہد کا صندوق ککر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، کس سے؟ اس کا جواب ہے کہ یسوع المسیح کی زمینی زندگی کے بارے میں، کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل کیا ہے جی؟ خدا ہے۔ اب دوسرا سوال سنی غور سے، عہد کے صندوق کو سونا لگایا گیا اندر اور باہر، اس کا جواب ہے یسوع المسیح کی الوہیت، یسوع المسیح کی الوہیت۔ دیکھیے کولوسیوں 2 باب، کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا دیکھیں جی آپ 2 باب اور اس کی 9ویں آیت، ہم اس کو پڑھیں گے۔ کولوسیوں 2 باب اور اس کی جی ہم دیکھیں گے 9ویں آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ الوہیت کی، اب سن رہے غور سے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور غور سے سنیے، نمبر 1 الوہیت، یہ اس کا لفظی معنی ہے خدائی۔ نمبر 2 اس کا مطلب ہے خداوندی۔ نمبر 3 اس کا مطلب ہے ربانی۔ کلمہ خدا، الوہیت، سارا جلال، ساری قدرت، ساری حشمت صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ اس عہد کے صندوق کے اندر ایک مرتبان کے اندر وہ کھانا رکھا گیا، وہ روٹی رکھی گئی، جو کس کے اندر، جو قوم بنی اسرائیل نے 40 سال تک آسمانوں سے ان کے لیے من برسا، وہ انہوں نے رکھا تھا۔ اس کا جواب ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں، میں وہ روٹی ہوں جو آسمانوں سے اتری ہوں۔ پھر غور سے سنیے، یسوع المسیح نے آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے لکھا روٹی لی، توڑی اور توڑ کر ان کو دی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے اور بطیروں کے لیے دیا جاتا ہے۔ مسیح کا بدن۔ غور سے سنیے اگلا سوال، موجودہ دور میں عہد کا صندوق خدا کے کلام کیا کہتا ہے؟ کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ جہاں پر یسوع مسیح کی صلیب تھی، اس غار، اس پہاڑی کے نیچے عہد کا صندوق ہے، جو ابھی تک نہیں ملا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یروشلم کی ہیکل
جب تباہ ہوئی تھی اس کے کسی بیسمنٹ کے اندر ہے. اس کو میں پڑھ رہا تھا, کسی بیسمنٹ کے اندر ہے. اب دیکھیے یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. اور یوں ہوگا, خداوند فرماتا ہے, کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بھرو گے اور بہت ہوگے, تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق, اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا. وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی. آمین. اس وقت لوگ کیا کریں گے؟ وہ عہد کے صندوق کو یاد نہ کریں گے, وہ اس کی زیارت کے لیے بھی نہ جائیں گے, کیونکہ اب میرے پاس ایک بڑا کام ہے, ایک بڑی چیز ہے, ایک بڑا عہد کا درمیانی یسوع اور اس کی خالی صلیب اور اس کا خون میرے پاس موجود ہے. آمین. سمجھیں اس بات کو, آپ سمجھیں. اب عہد کے صندوق کو میں نہیں ڈھونڈوں گا, کیونکہ عہد کا درمیانی خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب اور اس کا خون جو میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے بہایا گیا, وہ ہمارے پاس ہے. کیونکہ نئے عہد کا درمیانی یسوع اور اس کا خون ہمارے پاس ہے. اگلا سوال, اس میں تختیاں رکھی گئی, یعنی 10 احکام جس پہ لکھے ہوئے ہیں جو خدا نے موسیٰ کو دیے تھے. اب دیکھیں 10 احکام پوری دنیا میں وہی لا ہے, بھلے وہ پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, افریقہ میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, پوری دنیا میں یہی نظام ہے. تو خون نہ کرنا, تو چوری نہ کرنا, تو ڈاکہ نہ ڈالنا, ہاں جی, زنا نہ کرنا, تو ماں باپ کی عزت کرنا, تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا, یہی لا ہے. اس سے موقع ملا تو پھر کبھی ہم اس میں بات کریں. اور یہ 10 احکام جو خدا کا کلام ہے وہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ کیسے ہے؟ یہ یسوع مسیح کے ساتھ ملتا ہے. یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا کے ساتھ تھا, اس لیے کلمہ خدا, یہ عہد کا صندوق خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. آپ سن رہے غور سے, وہ جو اس کے اندر کلام رکھا ہوا تھا وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کلمہ خدا ہے. اب اگلا سوال, اس میں ہارون کی لاٹھی پڑی تھی جس میں بادام اور پھول لگے تھے. یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح نے فرمایا, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ایک اور سوال, ہم بالکل آخری حصے میں آ گئے. عہد کے صندوق کے دونوں طرف 2 سونے کے کروبی تھے. کتنے؟ کیا میں بت پرستی کروں کہ 2 سونے کے کروبی تھے؟ نہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ کیوں خدا نے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں, اور آمنے سامنے دونوں کروبی ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے, اور ان کے پار آپس میں ایسے کیا ہوں گے جی؟ ملتے ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا بھید ہے, یہ بت پرستی نہیں ہے. عام طور پہ بڑے لوگ سوال کرتے اس کے بارے میں کہ جناب خدا نے تو خود کہا تھا سونے کے کروبی بناؤ, تو پھر یہ تو خدا نے خود کہہ دیا تھا, اب ہم تو تشبیہن کرتے ہیں, ہم تو بت بناتے ہیں, یہ ہم ان کی یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, یہ بت پرستی نہیں ہے. غور سے سنیے, یوحنا کی انجیل دیکھیے, اس کا 20واں باب دیکھیے اور اس کی 11 اور 12 آیت پڑھیے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا جی 20 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 11 اور اس کی جی 12ویں آیت. لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی, اور جب روتی روتی قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے, ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنانے بیٹھے دیکھا, جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی. آمین. عہد کا صندوق کیا ہے جی؟
اب غور سے سنیے، یسوع مسیح مر گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے، جیسے ہی مریم اندر داخل ہوئی قبر کے، ایک فرشتے کو سرانے اور ایک کو پہنانے، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، غور سے سنیے، اور قبر کیا تھی جی؟ خالی تھی۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تھا۔ یہ عہد کے صندوق کا ایک بہت بڑا بھیگ تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا، ایک فرشتہ سرانے، ایک فرشتہ پہلانے، اور یسوع کی قبر خالی ہوگی۔ پوری دھرتی پر ایک شخص کی قبر خالی ہے جو نجات دہندہ ہے، جو منجی ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حل مشکلات ہے۔ اس کا نام خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا یسوع۔ اس لیے ایک فرشتہ سرانے اور ایک فرشتہ، یہ عہد کے صندوق کی طرف اشارہ تھا۔ کیوں سونے کے دو فرشتے بنائے گئے؟ یہ یسوع مسیح کی قبر کہ وہ مردوں میں سے، خدا کا کلمہ کبھی قبر میں نہیں رہ سکتا۔ خدا زندہ ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کا کلمہ بھی زندہ ہے۔ عہد کا صندوق یسوع المسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہی ہمارا درمیانی ہے، وہی ہمارا کیا ہے جی؟ درمیانی ہے۔ اب غور سے سنیے، آخر سوال ہے، خدا کا عہد یسوع ہے، اور یسوع کا عہد ہمارے ساتھ اس کا خون ہے۔ اب سن رہے ہیں، خدا کا عہد کیا ہے جی؟ یسوع ہے، اور یسوع کا عہد ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس کا خون ہے۔ باپ نے، خدا باپ نے دنیا سے، بولیے، ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی ہے۔ خدا پاک روح کے لیے ہاللیلویہ۔ اب سوال ہے، آپ کا عہد کیا ہے؟ اس کا عہد ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس کے بیٹے نے اپنا خون دیا ہے۔ آپ کا عہد خدا کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کا عہد کیا ہے؟ ہم تو کئی بار عہد سے مڑ جاتے ہیں جی، ہاں جی، وعدہ کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، پھر ہم ٹریک پہ آ جاتے ہیں، ہاں جی، پھر کچھ مہینے گزرتے ہیں، پھر ٹریک سے گاڑی اتر جاتی ہے، ہٹ نہیں جاتی، چلے ہٹ بھی جاتی ہوگی، ہاں جی، اور پھر جب مشکلات میں پڑتے، ہاں جی، پھر دوبارہ سے پیارے یسوع، سونے یسوع، ہیں ہمارے یسوع، مطلب ڈیری ملک دینا شروع، چاکلیٹ، ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ٹریک پہ، پھر کچھ عرصہ ٹریک پہ رہے خداوند کے ساتھ، پھر ٹریک سے۔ ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص بڑی مشکلات میں تھا، اس نے خداوند کو پکارا، خداوند نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، بڑی خوشحالی، بڑی برکت۔ اس نے دیکھا بڑی اچھی گراؤنڈیں ہیں، پھل ہے، اس نے خداوند کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ چلتا رہا، پھر آگے جانور آ گئے، شیر وغیرہ وغیرہ، جنگلی جانور، پھر اس نے چیخنا شروع کر دیا، پکارا، خداوند مجھے بچا، خداوند مجھ پر رحم کر، تو ہی تو میرا بچانے والا ہے۔ پھر خداوند نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے تجھے کہا تھا تو مجھے نہ چھوڑنا، ہاں جی، پھر تھوڑا اور آگے گیا، تھوڑی دیر بعد پھر، ہاں جی، دوبارہ ٹریک سے اتر گیا، ایک گڑھے میں گر گیا، پھر خداوند تو اپنا ہاتھ اوپر سے بڑھائے گا، مجھے چھوڑ نکالے گا گڑھے میں سے، تیرے کلام میں لکھا ہے میری مدد کر، رحم کر۔ پھر خداوند نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو مشکلات سے باہر نکالا۔ غور کیجیے، آپ کا عہد کیا ہے؟ اس کا عہد تو جاری ہے آج بھی، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے خون کی صورت میں ہمارا عہد اس کے ساتھ کیا ہے۔
کیا ہم عہد کے درمیانی کے ساتھ قائم ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے؟ کیا ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا اور کلام مقدس پر جو خدا کا کلمہ ہے اس پر غور کیا؟ کیا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ چلیے دیکھیے آخری حوالہ عبرانیوں کا نام خط 7واں باب 22ویں آیت۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ آمین۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن کیوں کہہ دینے؟ ہاں جی، ہماری ضمانت دینے والا، ہماری ضمانت دینے والا، اور ہاں جی ہماری سیکیورٹی دینے والا۔ جناب میں ذمہ دار ہوں گا، ہاں جی۔ اس لیے یسوع ایک بہترین عہد کا ضامن ٹھہرا، اور وہ عہد اس نے اپنے خون سے ہمارے ساتھ باندھا ہے تاکہ ہم باپ کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اور وہ عہد یسوع مسیح کا خون ہے، جیسے وہ ہم پر لگتا ہے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ عزیزو، وہی الفا اومیگا ہے، وہی اول آخر ہے، انتہا ہے، لا تبدیل ہے، لا محدود ہے۔ اور لکھا ہے کہ تمام آسمان کے فرشتے، چاروں جاندار، 24 بزرگ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بغیر آرام کیے عہد کے درمیانی کو یہ کہہ کر پکارتے رہتے کہ قدوس قدوس قدوس، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت اور جلال اور حشمت اور دولت کے لائق ہے۔ اور وہ عہد کا ضامن، عہد کا صندوق ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور اس کا نام یسوع ہے، اور یہی ہمیشہ کی زندگی۔ آئیے اس عہد کو اپنی زندگی میں لے لیں جس کا نام یسوع المسیح ہے، اور اس کے خون کو اپنے اوپر لے لیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔